المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے اور اس کتاب کا جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، عربی زبان کے 10 سبق، عبدالسلام کدوائی، اس کا 5واں سبق ہے۔ ہم حروف جر پہ بات کر رہے تھے، یعنی پریپوشن۔ اس کی ایک تمرین ہم نے پہلے ہی حل کی ہے، آج ہم دوسری اس کی تمرین حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ظرف پہ بات کریں گے، یعنی ایڈورب۔ اس کے بعد ہم اپنی جو ہماری تمرین ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف جارہ پہ بات کی تھی، یعنی پریپوشنز پہ۔ ہم نے کہا تھا یہ متعدد اور مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا تھا کہ یہ جو 17 حروف جر ہے ان کے کیا معنی ہے اور کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کی ہم نے مثالیں بیان کی تھی۔ اور اس لیے میں نے آج پھر سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 17 حروف جر، پھر سے یہ 17 ہم کو یاد ہونے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا تھا شعر کی شکل میں اس کو یاد کرنا ہے۔ باؤ تاؤ کاف و لام، واو منز و مز کھلا، ربا ہاشا من ادا، فی ان الا حتی علا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حروف جر جو ہے وہ اکثر استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ جیسے ربا ہاشا ادا یہ قلیل الاستعمال ہے یا شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلے ظرف پہ بات کریں گے، کیونکہ جو دوسری تمرین ہے اس میں مؤلف نے کچھ جو ظروف ہیں ان کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے ہم پہلے ظرف پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم تمرین کی طرف آئیں گے۔ ظرف یعنی ایڈورب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف ٹائم۔ عربی زبان میں یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی یہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے، یعنی یا تو اس کا جب فعل واقع ہوتا ہے یا تو اس کے وقت کو متعین کرتا ہے، یا اس کی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے، یا تو وقت اس سے یعنی یہ وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یا جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرے تو اس کو ظرف مکان ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر فعل کے واقع ہونے کے وقت کو ظاہر کرے تو ظرف زمان، یعنی ظرف مکان ایڈورب آف پلیس، ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم۔ ایک تو یہ منصوب ہے۔ دوسری بات جو اس میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اس کے بعد آنے والا اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ خود یعنی منصوب ہوتا ہے، لیکن جو اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ جو ظروف ہے یہ بہت سارے ہیں، میں نے کچھ ہی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے جو اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوم، یوم منصوب ہے، میم پہ فتحہ ہے، یعنی یوم سے مراد ہے دن۔ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں جملہ سافرت یوم الجمعۃ، سافر یسافر سفر کرنا، سافرت میں نے سفر کیا، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن کو، جمعہ کے دن، کے آ گیا تو مضاف ہے، یوم ظرف ہے، اور الجمعہ جو اسم اس کے بعد آ گیا یہ مجرور ہے۔ اسی طرح امامہ، امامہ یعنی سامنے، جلستو، جلسہ یجلس جلسہ یعنی میں بیٹھا، جلستو میں بیٹھا، امامہ یاسرین، امامہ ظرف، یاسرین جو اس کے بعد اسم ہے وہ مجرور ہے، یعنی میں یاسر کے سامنے بیٹھا۔ پہلی مثال میں آپ یومہ دیکھ رہے تھے، یہاں پہ یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، دوسری مثال میں یہاں پہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح خلفہ یہ بھی جگہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پیچھے۔
قام الناس، قام قام یقیم کھڑا ہونا، الناس لوگ کھڑا ہوئے، خلف الامام خلف پیچھے، امام کے پیچھے، خلف ظرف الامام اس میں مجرور جو اس کے بعد میں آتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ ظرف یعنی یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بعد، یہاں پہ یہ بعد جو ہے وہ وقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بعد میں قرأت، قرأ یقرأ پڑھنا، قرأت القرآن، قرأ فعل فاعل، القرآن مفعول، بعد الفجر، بعد ظرف الفجر جو اس کے بعد اسم ہے یعنی اس میں مجرور ہے، یعنی یہ مضاف کے جو ہم نے کہا مضاف کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی میں نے قرآن فجر کے بعد پڑھا، بعد اسم یعنی مبنی ہے فتح پہ یعنی منصوب ہے، اور جو اس کے بعد اسم ہے وہ مجرور ہے۔ قبل یہ بھی وقت کو ظاہر کرتا ہے یعنی پہلے، خرجتا خرج یخرج نکلنا، خرجتا تم نکلے، قبل پہلے، طلوع الشمس آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے، قبل ظرف طلوع الشمس جو اس کے بعد یعنی یہ خود پھر طلوع الشمس مضاف الیہ ہے۔ فوق اوپر، یہ بھی یعنی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ الطیر فوق الشجرۃ، فوق ظرف الشجرہ اس کے بعد جو اس میں مجرور ہے، یعنی پرندہ، الطیر پرندے کو کہتے ہیں، پیڑ کے اوپر ہے، تحت نیچے اسی کا اپوزٹ۔ القلم تحت الکرسی، القلم یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یعنی مبتدا، تحت الکرسی، تحت ظرف الکرسی اس میں مجرور، پھر سے یہاں پہ بھی یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اندہ ہم کو پہلی تمرین میں یہ مثال ہم نے دیکھی تھی، یعنی جو زاہد کے نزدیک سونا اور چاندی مثل پتھر کے ہیں، جو ہم نے پچھلے تمرین میں حل کیا تھا، یعنی عند زاہد الذهب والفضة کالحجر، یعنی پاس، اس کے کئی معنی ہیں، یعنی پاس یا اس کا گمان ہے، تو یہاں پہ یہ پاس کے معنی میں جو جملہ ہے وہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الرجل عند الفرس، الرجل آدمی، عند الفرس فرس گھوڑا، عند الفرس گھوڑے کے پاس، یہاں پہ یہ اس میں یہ مختلف ہے کہ عندہ یہاں پہ کوئی فعل نہیں ہے، یہاں پہ یہ مختلف ہے جو ہم نے دوسرے ظروف دیکھے، یہاں پہ عندہ یعنی یہاں پہ کوئی فعل واقع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ایک یعنی جگہ دکھا رہا ہے کہ آدمی کس کے پاس ہے، تو عندہ بھی ظرف ہے۔ بینہ آج ہم دیکھیں گے دوسری جو ہماری تمرین ہے اس میں بینہ کا ذکر آئے گا یعنی درمیان۔ جلسہ محمود بیٹھا، بین الاصدقاء بین ظرف، الاصدقاء یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مضاف الیہ جو اسم ہے اس میں مجرور ہے، یعنی محمود بیٹھا دوستوں کے درمیان، بینہ آج ہم استعمال کریں گے۔ ایام الاسبوع، اسبوع یعنی ہفتہ، ویک، اس کے دنوں کے نام، تو اس دوسری تمرین میں مؤلف نے اکثر یعنی دنوں کے نام کے بارے میں جملے وارد یعنی جملے لائے ہیں مثالوں میں، تو اس لیے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو دن ہیں ان کو عربی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں۔ یوم الاحد، یوم الاحد یعنی ہفتہ یعنی ویک عربی زبان میں سنڈے سے شروع ہوتا ہے یعنی اتوار سے، اور یہ دونوں یعنی یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، یوم مضاف، احد مضاف الیہ، یوم الاحد اتوار۔ یوم الاثنین سوموار یا پیر، یعنی جس کو انگریزی میں ہم منڈے کہتے ہیں۔ یوم الثلاثاء، ثلاثاء پہ یہ مد ہے یعنی ثلاثاء منگلوار، ٹیوزڈے۔ یوم الاربعاء بدوار، وینزڈے۔ یوم الخمیس جمعرات، تھرسڈے۔ یوم الجمعہ، یوم ہے وہاں پہ، یوم الجمعہ جمعہ۔ یوم السبت سنیچروار یا ہفتہ۔ اس کے بعد مؤلف نے اس سے پہلے ہم نے
ما کے دو اقسام دیکھے تھے، ما الاستفامیہ اور ما النافیہ۔ ما استفام یعنی انٹروگیٹو ما، جو استفام یعنی کوشچن یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ما ھذا یہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، یہ ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا ما الاستفامیہ، یہ پہلی قسم ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ما النافیہ پہ بات کی، یعنی جو ما نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جسے ہم نیگیشن کرتے ہیں، یعنی فعل ماضی میں جسے ہم نیگیشن کرتے ہیں، وہ دوسری قسم ہم نے دیکھی تھی ما النافیہ کی، یعنی مثال تھی ما ربحت تجارتن، ربیحہ فائدہ دینا، ربیحہ ما ربحت تجارتن، تجارت نے فائدہ نہیں دیا، یعنی تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں ما شربت، میں نے نہیں پیا، ما اکلت، میں نے نہیں کھایا، تو یہ ما نافیہ ہے۔ تو تیسری قسم جو مؤلف نے اس سبق میں یعنی جس ما کا ذکر کیا ہے وہ ما الموصولہ ہے۔ ما الموصولہ یعنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں یعنی جو، جس، یعنی انگریزی میں ہم اس کو ریلیٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس کو دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ یا سوال ہم پوچھتے ہیں یعنی دوز، دیٹ، یا ہم انٹروگیٹ یعنی اس سینٹنس اس کو انٹروگیٹو سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہو۔ تو اس کو ہم اگر انگلش میں دیکھیں گے یا انگریزی زبان میں تو یہ ریلیٹو پروناؤن ہے۔ صلہ ہم عربی میں کہتے ہیں کنیکشن کو، لنک کو، یعنی یہ جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، ما عندکم ینفد، ما جو عندکم تم سب کے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باقٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ یعنی وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں پہ دونوں جگہ یہ یعنی ما موصولہ استعمال ہوا، یہ ما نافیہ یا ما الاستفامیہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کو یعنی ہم کو ایک دوسرے سے اس کو مميز کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ ما الموصولہ ہے۔ پھر جو ما کے بعد اس کے بعد جملہ آتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ یعنی دونوں ہو سکتے ہیں، یا شبہ جملہ جار مجرور یا ظرف مضاف ویسے ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ صلۃ الموصول یعنی پہلے اسم موصول یعنی ما الموصولہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے، یعنی ما جو، یہاں پہ ہم ابھی ابہام کی صورت میں ہم کو پتہ نہیں ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کا صلہ آتا ہے یعنی عندکم، یعنی جو تمہارے پاس ہے۔ اب یہ ہمارے جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا کہ یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے ما ابھی مبہم ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ جو متکلم ہے بات کرنے والا وہ کس کے بارے میں بات کرے گا۔ پھر جب وہ اس کا یعنی ما الموصولہ کا صلہ آئے گا، یا عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، تو یہ اس کا صلہ ہے، یعنی کنیکشن لنک جو ما موصولہ کے بعد آتا ہے، اس سے جو ابہام ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہماری دوسری اس میں تمرین ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے جو اردو جملے تھے ان کا عربی کیا، اب ہم کو عربی سے اس کا اردو بنانا ہے حروف جر استعمال کرتے ہوئے۔ تو ترتیب وہی رہے گی، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل، پھر مفعول۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اور آپ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ الحمد للہ، الحمد، حمد ہم کو پتہ ہے تعریف، اب یہاں پہ ال ہے، یہ ہم نے پہلے سبق میں جب ہم نے مبتدا خبر پہ بات کی تو ہم نے یہ کہا تھا یہ جو ال ہے یہ الف لام تعریفی ہے، یعنی یہ اس سے مراد ہے تمام قسم کی تعریف، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں الانسان یعنی انسانیت اس سے مراد ہوتا ہے، تو یہ الف لام تعریفی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا تمام قسم کی تعریف، پھر الحمد تمام قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے، لام جو حرف جر ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کے لیے، یعنی تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فی القرآن ہدی للناس، ہدی للناس، فی القرآن حرف جر فی ہم نے پڑھا تھا، فی یعنی میں، فی القرآن قرآن میں، ہدن ہدایت ہے، للناس کن کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو یہ بالکل آسان ہے۔ السحاب مسخر بین السماء والارض، السحاب آپ دیکھیں گے جو آپ کے جو الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں وہاں پہ لکھا ہے یعنی بادل، مسخر
قابو میں کیے گئے ہیں. بائنا جو ابھی ہم نے ذکر کیا یعنی ظرف ہے, اور ارض یہ بھی یعنی جو بائنا ظرف ہے. السما یہ اس میں مجرور ہے, اور الارض بھی اس میں مجرور ہے, یعنی یہ ظرف کے بعد آنے والے اسماء, یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کے مضاف الیہ ہے. آپ یہی یاد رکھیے کہ بائنا ظرف ہے, جو اس کے بعد جو دو اسماء آئے ہیں وہ یعنی اسم ہے اور وہ مجرور ہے ظرف کے داخل ہونے کی وجہ سے. السحاب بادل, مسخر قابو میں کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. اس کے بعد السبت, السبت تو یہاں پہ حذف ہے, یہاں پہ مؤلف نے یوم سبت نہیں کہا ہے, خالی سبت, یعنی اس سے مراد ہے ہفتہ یعنی سیٹرڈے. السبت یعنی ہفتہ یا سنیچروار, للیہود کن کے لیے ہے؟ یہود کے لیے. والاحد اور اتوار کن کے لیے ہے؟ لن نصارا, نصارا کے لیے ہے. تو ابھی تک مؤلف نے فی استعمال کیا ہے, استعمال کیا ہے, اور بائنا ہی استعمال کیا. اس کے بعد قرأت جزءا من القرآن فی یوم الخمیس والجمعۃ. یہ یہاں پہ قرأت ہے, یعنی قرأت نہیں ہے, یہ وہاں پہ تا پہ جو ہے وہاں پہ یعنی سکون ہے, یعنی قرأت. تو ہم کو پتہ ہے کہ یہ فعالت کے یعنی وہ صیغہ ہے فعالت, واحد مؤنث کا, یعنی اس ایک عورت نے پڑھا. جزءا من القرآن, جز یعنی پارا, من القرآن قرآن سے, فی یوم الخمیس والجمعۃ. ہاں تو مؤلف یہاں پہ یومی ہے, فی یوم الخمیس والجمعۃ. یوم الخمیس ہم نے کہا تھا یعنی تھرسڈے, اور یعنی جمعرات, اور جمعہ کا دن, یعنی اس ایک عورت نے پڑھا, اس ایک عورت نے ایک پارا پڑھا قرآن میں سے جمعرات اور جمعہ کے دن کو. اس کے بعد للمسلم, پھر سے حرف جر, مسلمان کے لیے, فی الدنیا دنیا میں, یعنی فی ان, للمسلم فی الدنیا مسلمان کے لیے دنیا میں, حسنۃ خیر ہے, وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں خیر ہے, یعنی مسلمان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. آمنت بما انزل اللہ, آمنت بما انزل اللہ. آمن یہ افعل کے وزن پہ ہے, جیسے اس کے بعد یہ انزل آیا ہے تو یہ وہی وزن ہے. آمنت یعنی آمن یومن, یا آمن اس ایک مرد نے ایمان لایا, یومن وہ ایک مرد ایمان لاتا ہے یا لائے گا, اسی سے ہے آمن آمنت یعنی میں نے ایمان لایا. اس کے بعد ہمارا جو ہے ما الموصولہ وہاں پہ یعنی داخل ہوا ہے, یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں بیما, بیما بھی جو ہے یہ حرف جر ہے, یہ جو ما ہے یہ ہمارا جو ما الموصولہ ہے, یعنی آمنتو میں نے ایمان لایا, اس پر جو, بیما یعنی بے اس پر جو, اس کے معنی ہوگا اس پر جو. آمنتو میں نے ایمان لایا اس پر جو. ابھی جو ہم اگر ہم اتنا کہیں کہ آمنتو بیما یعنی میں نے ایمان لایا اس پر جو, یہاں پہ ابھی جو سے ابھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ مراد کیا ہے, جو بات کرنے والا اس کی کیا مراد ہے, یعنی ابھی مبہم کلام ہے, اب یہ واضح نہیں ہوا ہے. تو جو اس کے بعد اب جملہ آ رہا ہے انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا, یہ اس ما کا جو میں نے ابھی کہا تھا انزل اللہ جو آ رہا ہے وہاں پہ وہ اس ما الموصولہ کا صلہ ہے, یعنی اس سے اب یہ اس کے معنی یہ ہے جو مکمل ہو رہے ہیں, ان کی تکمیل ہو رہی ہے ان معنی کی, یعنی میں نے ایمان لایا اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. انزلہ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. نزلہ ہم نے کہا تھا اترنا, یعنی یہ لازم ہے, یعنی خود اترا. نزل الطفل من السیارۃ, یا نزل الولد من السیارۃ, یعنی لڑکا اترا گاڑی سے, یعنی خود اترا. اگر ہم کہیں گے انزلہ, اب ہم نے یہاں پہ ہم اس کا حمزہ متعدیہ لگائیں گے, تو یہاں پہ انزلہ یہاں پہ سکون آئے,
تو اب یہ لازم سے متعدی بن گیا. تو اس کے معنی ہو گیا اس نے اتارا, یا ہم کہیں گے انزل الرجل الولد من السیارہ, آدمی نے بچے کو اتارا گاڑی سے. اب یہ متعدی بن گیا, یعنی اب اس کا مفعول بھی آئے گا. لازم فعل میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ وہی اب ہو گیا, یعنی آمنا یہ بھی ایسے ہی ہے. آمنتو یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مزید فعل ہے. آمنتو میں نے ایمان لایا اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے, یعنی اللہ اس کا فاعل ہے. وقع الذباب فی الطعام, وقع گرنا, الذباب مکھی, طعام کھانا, فعل فاعل. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الطعام یہ وہ یعنی انڈائریکٹلی جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. وقع الذباب یعنی مکھی گر گئی فی الطعام کھانے میں. انزلت الآیات کصیب من السماء, اب یہ اسی کا انزلہ کا ہے, یعنی انزلہ کا جو ہم نے دیکھا تھا مجہول, ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے فعل اس نے کیا, فعل اس کو کیا گیا, یا قتل اس نے قتل کیا, قتل اس کو قتل کیا گیا. تو یہ تو یعنی ثلاثی مجرد باب سے تھا. اب انزلہ ہے ہمارے پاس, انزلہ اس نے نازل کیا. اب اس کا جو مجہول ہے وہ کیا ہوگا؟ انزلہ یہ یعنی معروف سے گا, انزلہ اس نے نازل کیا. اب اس کا مجہول سے گا انزلہ, انزلہ افعل کے وزن پہ آئے گا, یعنی فعل سے فعل ہو گیا ثلاثی مجرد کا یہ مجہول. انزلہ سے انزلہ ثلاثی مزید کا مجہول, یعنی انزلت نازل کیا گیا. انزلہ اس نے نازل کیا, انزلہ نازل کیا گیا. انزلت الآیات آیات کو نازل کیا گیا. کا ہم نے دیکھا تھا یعنی لائک, مثل, مانند, اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. آیات کو نازل کیا گیا کا جیسے صیب یعنی زوردار بارش. من السماء, من حرف جر, السماء اس میں مجرور, جیسے آسمان سے. یعنی انزلت آیات کو نازل کیا گیا کصیب جیسے زوردار بارش آسمان سے. من السماء. کتبت کتبہ فعل معروف, کتبہ اسی سے مجہول, یعنی کتبہ اس نے لکھا, کتبہ اس کو لکھا گیا. وہ تو اس فعل کے یعنی جو عام معنی استعمال ہوتے ہیں, یعنی کتبہ لکھنا, کتبہ اس کو لکھا گیا. لیکن کتبہ کے ایک اور یعنی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی فرض کے معنی میں. کتبہ یعنی فرض کیا گیا, یعنی وہ فرض ہوا. کتبہ وہ فرض ہوا, کتبہ وہ فرض کیا گیا. کتبت فرض کی گئی, الصلاۃ نماز, علی المسلم علی پر یعنی آن, المسلم اس میں مجرور, یعنی کتبت نماز. یہاں پہ کتبہ کے جو دوسرے معنی ہے یعنی فرض ہونے کے, وہ استعمال اس معنی میں کتبہ استعمال ہوا ہے, یعنی نماز کو فرض کیا گیا علی المسلم مسلمان پر. فتح ان سب مردوں نے کھولا. فتح کھولنا, اسی سے ہے مفتاح چابی. ان سب مردوں نے کھولا باب الحجرۃ, باب دروازہ, حجرہ کمرہ. باب یہ مضاف الیہ ہے, یعنی باب مضاف, حجرہ مضاف الیہ. باب پہ کیوں باب پہ فتح اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ مفعول ہے, کیونکہ اس پہ کام ہوا. فتح باب الحجرۃ یعنی ان سب مردوں نے کمرے کا دروازہ کھولا, مضاف الیہ. اب اس کے بعد یعنی ظرف آئے گا, یعنی اس فعل کے واقع ہونے کا وقت اب اس کے بعد آ رہا ہے. یوم الاثنین, یوم الاحد سنڈے, اتوار, یوم الاثنین یعنی منڈے, سوموار. ان سب مردوں نے کمرے کا دروازہ کھولا سوموار کو.
اور جلسو جلسا یجلسو بیٹھنا جلسو اور وہ سب بیٹھے علی السریر علی حرف جر السریر اس میں مجرور وجلسو علی السریر اور وہ سب بیٹھے چارپائی پہ. اب پھر سے اس کا ظرف یعنی یہ بیٹھنے کا جو عمل ہے فعل ہے یہ کب ہوا یعنی یہ اس کا اب وہ متعین ہوگا کہ کس وقت میں ہوا. یہ پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دروازہ یعنی کمرے کا دروازہ سوموار یعنی منڈے کو کھولا اور وہ چارپائی پہ بیٹھے یوم الثلاثاء یعنی ٹیوزڈے کو منگلوار کو. کسر تنہ کسرا توڑنا کسر تنہ یعنی جس کے یعنی سیکنڈ پرسن مؤنث جمع کسر جیسے فعلتن تم سب عورتوں نے کیا کسر تن تم سب عورتوں نے توڑا. کنینۃ الزجاج کنینہ بوتل زجاج شیشہ یعنی پھر سے مضاف الیہ کنینہ پہ پھر سے فتحہ کیونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے. تم سب عورتوں نے توڑی شیشے کی بوتل. بالآجرۃ یوم الاربعاء ہم نے کہا یعنی سے ود بالآجرہ آجرہ اینٹ سے کس دن یوم الاربعاء یعنی بدوار یعنی وینسڈے یوم الاحد سنڈے یوم الاثنین منڈے یوم الثلاثاء ٹیوزڈے یوم الاربعاء وینسڈے یوم الخمیس تھرسڈے. تم سب عورتوں نے توڑی شیشے کی بوتل اینٹ سے یوم الاربعاء بدوار کے دن. تو اس کے ساتھ یہ جو ہماری تمرین ہے یہ مکمل ہوتی ہے اور یہ سبق بھی اسی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. جو اور حروف یعنی دوسرے ربا حاشا ادا اس کی جو تمرین مؤلف نے نہیں دی ہے کیونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں یہ شاذ و نادر استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ جو درس ہے مکمل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلید ہے یعنی کی جو ہم تمارین کو حل کیا ان کی کلید ہے. پہلے مشق کی جو کلید ہے وہ یہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ اس کو کیسے لکھتے ہیں. اس میں جو ایک جملہ تھا جو اکلنا بالزبدۃ والسمن والقشطۃ القاکۃ یعنی ان سب عورتوں نے مکھن گھی اور بالائی کے ساتھ بسکٹ کھایا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بالزبدہ ہم نے خالی پہلے کے ساتھ لگایا ہے. اگر ہم تینوں کے ساتھ لگا سکتے تھے یا ہم کہہ سکتے تھے اکلنا بالزبدۃ وبالسمن وبالقشطۃ لیکن وہ فصیح نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے ہم پھر اس کو عطف کرتے ہیں یعنی ہم پہلے حروف پہ ہم نے حرف جر داخل کیا اس کے بعد ہم نے یعنی عطف کیا اس کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمن پہ بھی کسرہ ہے اور کشتہ ہے اس کے نیچے بھی کسرہ ہے حالانکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے حرف جر پہلے ہے. اب جو واو ہے عطف کا وہ اس اعراب کو آگے فارورڈ کر رہا ہے. اور اس میں آپ کو یہ جو جملہ ہے جعل اللہ اللیل للنوم والنہار للعمل اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اللیل یہاں پہ دو لام جمع ہوئے پھر ہم نے اس کو یعنی وہ اس کو شدہ ایک دو لام جمع ہو گئے ایسے ہم نے اس کو لکھا ہے. اور للنوم یہاں پہ الف حذف ہوا ہے ایسے ہی للعمل یہاں پہ بھی الف حذف ہوا ہے. تو یہ پہلی مشق تھی یعنی اس کی کلید کی تھی. اس کے بعد جو آج ہم نے حل کی دوسری کلید وہ یہ ہے آپ کے سامنے. تو اسی کے ساتھ آج کا درس مکمل ہوتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن.